بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو کپڑے دھلے ہوئے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر گوندھ کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے،
اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں تم دونوں واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر انہیں 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، میں تجھ سے کوئی گلہ نہیں کرتا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان میرے خواب میں آ کر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پہ کر اور افطاری کرنا میرے ساتھ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے
ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو، اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رو رہے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔